السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سب کا خیر و مقدم ہے میرے چینل اے جے خان بلاگس میں۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں جہنم کے بارے میں کہ جہنم کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں اور جہنم میں کیسے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم ایک گھر ہے، یہ بھی جہنم جو ہے وہ ایک گھر ہے۔ اس میں بہت ہی زیادہ اندھیرا ہے، بہت زیادہ اندھیرا۔ اس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام و نشان نہیں۔ یہ بدکاروں، مشرکوں، منافقوں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، گنہگاروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لائے، جو ایمان لا کر کے جہنم میں جائیں گے، وہ ایک نہ ایک دن تو نکلیں گے اپنی سزا کو کاٹ لینے کے بعد۔ لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو ایمان نہیں لائے، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان کو باہر نہیں نکلنا ہے۔ یا وہ لوگ ایمان تو لائے مگر مشرک ہو گئے، مشرکوں والا کام کرنے لگے، شرک کرنے لگے، بدعات کرنے لگے، تو مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ مشرکوں، کافروں، بدکاروں، گنہگاروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، جہنم عذاب دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور کافر جو ہے اس میں ہمیشہ قید رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ آگ گھٹتی رہے، اس کی آگ ہمیشہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، دم بدم بڑھتی جائے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر اس کو کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ جہنم کا کوئی دروغہ، جہنم کا کوئی بھی دروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی، کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ جہنم کا دروغہ اگر آ جائے، اس کی صورت اتنی ڈراؤنی اور بدصورت ہوگی کہ اگر انسان دنیا میں اس کو دیکھ لے تو کوئی بھی انسان زندہ نہ بچے، بلکہ سب کی روح نکل جائے گی ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کو کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تلچھٹ کے ایسا کھولتا پانی اور پینے کو اور کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، اٹک جائے گا، رک جائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ اس کو اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے، آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی، اتنی شدت کی پیاس لگے گی کہ اسی پانی کو پینا پڑے گا۔ ایسی پیاس ہوگی کہ جیسے پیاس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گر پڑیں گے۔ جیسے اونٹ جو ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے کہ جھپٹا مار کر کے وہ مطلب کسی طرح سوچتا ہے کہ کیسے ہم پہنچ جائیں اور پہنچ کر کے اس پانی کو پی لیں، اونٹ کی طرح جھپٹا مار کر کے پانی پئیں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ جائیں گے اور عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے، موت کی تمنا کریں گے، مشرک موت کی تمنا کریں گے عذاب سے عاجز آ کر، اور موت بھی نہیں آئے گی،
تمنا تو کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی، تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کروا دو، اپنے رب سے کہو کہ ہم کو موت دے دے، اپنے رب سے کہو کہ ہم کو موت دے دے۔ حضرت مالک 1000 برس تک جواب نہیں دیں گے، چلا کر پکار کر حضرت مالک کو کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم کو موت دے دے، عذاب کی شدت اب برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہیں دیں گے، 1000 برس کے بعد کہیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، 1000 برس تک۔ جب حضرت مالک کہیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو، دعا اس سے کرو، پکارو اس سے جس کی تم نے نافرمانی کی ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی رحمت والے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہیں دے گا، اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون کی آنسو روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے، رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں اگر کشتیاں ڈال دی جائیں تو اس میں کشتیاں چلنے لگیں گی۔ مطلب وہ اتنا روئیں گے، پہلے آنسو گرے گا، آنسو روتے روتے سوکھ جائے گا، پھر اس کے بعد خون جاری ہو جائے گا، خون اتنا گرے گا، پھر اس کے بعد پیپ جاری ہو جائے گا، وہ اتنا گرے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس میں اگر کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ چلنے لگیں، اتنا زیادہ تکلیف سے وہ روئیں گے۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر جو ہے آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی دروازہ لگا دیا جائے گا، یعنی ایک آگ کا صندوق تیار کیا جائے گا، اس میں کفار یعنی کافر کو، انکار کرنے والے کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور ڈالنے کے بعد جو صندوق میں آگ کا دروازہ لگا کر کے بند کر دیا جائے گا۔ پھر یہ صندوق جو ہے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلا دی جائے گی، اور پھر اس میں بھی ایک دروازہ لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر کے آگ کا جو ہے وہ دروازہ لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب یہ کافر کہیں گے اور سمجھیں گے کہ اب لگ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی آگ کی عذاب نہیں دی جائے گی، کوئی اب جو ہے ان کو عذاب نہیں ملے گا، اور یہ عذاب بلائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو ہمیشہ عذاب، ایسی عذاب دی جائے گی کہ ہماری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اتنا خطرناک اور اتنا دردناک ان کو عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، یعنی کافر، یعنی وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ایمان لانے کے بعد انہوں نے گناہ کیا اور بڑے بڑے گناہ کیے، اور اس کے بعد جو ہے مر گئے بغیر توبہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں تو ڈالے گا، بہت زیادہ عذاب دے گا۔ اگر وہ مشرک نہیں ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، تو ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اگر وہ مشرک نہیں ہیں، انہوں نے صرف گناہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کر کے عذاب دے گا، سخت ترین عذاب دے گا، اور عذاب دینے کے بعد کیا کرے گا کہ پھر ان کو نکال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے لیکن گناہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن اس میں کون ہمیشہ رہے گا؟ کفار، کافر لوگ جو انکار کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا، قیامت کا ایمان نہیں لے آئے، اور وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے اسلام کو، اور اسلام پر چلنے والوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتے رہے، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور
جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جہنم کے اندر جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، لا کر کے اس کو جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو گیا ہو۔ جنت والوں کو جب آواز دیا جائے گا، پکارا جائے گا، تو ان کے دل میں ایک کشمکش پیدا ہو جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں نا کہ ہم کو جہنم سے جو ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور جہنم سے جہنم کہہ رہے ہیں ہم کو جو ہے وہ جنت سے نکال دیا جائے۔ جنتی یہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ٹائم ختم، وقت ختم، جتنا دن رہنا تھا جنت میں رہ لیے اور ہم کو جو ہے وہ اب نکال دیا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہونے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جہنمیوں کو آواز دیا جائے گا، جہنمی بھی آ جائیں گے، جنتی بھی آ جائیں گے۔ سارے لوگ جب آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، تو بولیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر جو ہے ان کے سامنے موت کو کیا کر دیا جائے گا، وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے جنت والو ہمیشگی ہے، اب نہیں مرنا ہے تم کو، اور اے دوزخیوں ہمیشگی ہے، اب نہیں مرنا ہے تم کو۔ اس وقت جو ہے جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور جہنمیوں کے اوپر غم ہی غم، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اب کیا ہوگا، اب ہم کو ہمیشہ زندہ رہنا پڑے گا، اور جہنم میں عذاب ہی عذاب، اور جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب تو ہم کو مزے ہی مزے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جہنم ابھی تو یہ تھوڑا سا میں نے ایک نقشہ کھینچ کر کے آپ کے سامنے رکھا، اب انشاءاللہ آگے بھی ہم بتائیں گے کہ جہنم میں کتنے سخت ترین عذاب دیے جائیں گے۔ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جہنم کے بارے میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ باتیں اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں لے کر آتے رہیں گے، اور آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے بتائی ہیں، یہ حدیثوں سے اٹھا کر کے، بہت ساری حدیثوں کا جو ہے وہ مفہوم ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جس کو میں نے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور اس کے سامنے جو ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ہم نے ان باتوں کو رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔